کیا آپ جانتے ہیں کہ جب کوئی انسان آپ کو دل سے یاد کرتا ہے تو کائنات آپ کی روح تک اس کا پیغام کیسے پہنچاتی ہے؟ پہلی نشانی اچانک اور بے سبب کسی کی یاد آنا۔ جب آپ روزمرہ کے کاموں میں مصروف ہوں اور بغیر کسی وجہ کے کسی کا چہرہ سامنے آ جائے تو یہ اتفاق نہیں ہوتا۔ دراصل اس مادی دنیا سے دور جب کوئی انسان اپنی روح کی گہرائیوں سے آپ کو پکارتا ہے تو لہریں آپ تک پہنچتی ہیں۔ آپ کا لاشعور ان غیر مرئی لہروں کو فوراً محسوس کر لیتا ہے اور آپ کا دماغ اس مخصوص شخص کی یاد میں کھو جاتا ہے۔ روحانی ماہرین کہتے ہیں کہ جب کسی کا دل آپ کے لیے تڑپتا ہے تو اس کا براہ راست اثر آپ کی سوچ پر ہوتا ہے۔ یہ کائناتی ٹیلی پیتی کی پہلی اور سب سے مضبوط نشانی ہے جس میں آپ کا اختیار اپنے جذبات پر بالکل بھی نہیں رہتا۔ دوسری نشانی خیالوں میں مسلسل ایک ہی چہرہ رہنا۔ دن کا کوئی بھی حصہ ہو یا رات کا کوئی بھی پہر، اگر ایک ہی انسان آپ کے ذہن پر سوار رہے تو یہ پکار ہے۔ آپ لاکھ کوشش کریں کہ اپنی توجہ کسی دوسرے کام پر لگائیں مگر وہ چہرہ بار بار گھوم کر آپ کے سامنے آ جاتا ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ دوسری طرف موجود روح نے آپ کے وجود کو اپنے حصار میں مکمل طور پر لے لیا ہے۔ جب دو انسانوں کے درمیان دوری بہت زیادہ ہو جائے تو روحیں اس طرح ایک دوسرے کے قریب آنے کی شدید کوشش کرتی ہیں۔ اس نشانی کو کبھی عام مت سمجھیں کیونکہ یہ دونوں کے درمیان قائم ہونے والے ایک لازوال رابطے کا واضح ثبوت ہوتی ہے۔ تیسری نشانی پرانی باتوں کا دماغ میں تازہ ہونا۔ برسوں پرانی باتیں، گزرے ہوئے دن اور وہ گفتگو جو آپ تقریباً بھول چکے تھے اچانک ذہن کے پردے پر زندہ ہونے لگتی ہے۔ آپ کو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے وہ ماضی کا خوبصورت لمحہ ابھی کل کی بات ہو اور آپ دوبارہ اسی وقت میں جی رہے ہوں۔ سائیکالوجی کے مطابق ایسا تب ہوتا ہے جب دوسرا انسان ماضی کے ان لمحوں کو بیٹھ کر شدت سے یاد کر رہا ہوتا ہے۔ اس کی سوچ کی لہریں وقت اور فاصلوں کی دیواروں کو توڑ کر آپ کے دماغ کے بند دروازوں پر دستک دینے لگتی ہے۔ یہ یادیں دراصل اس بات کا اعلان ہوتی ہیں کہ وقت بدل گیا مگر اس انسان کے دل میں آپ کی اہمیت اب بھی وہی ہے۔ چوتھی نشانی محبت کا شدت سے بیدار ہونا۔ کبھی کبھی بیٹھے بٹھائے آپ کے دل میں محبت کا ایک ایسا طوفان اٹھتا ہے جس کی شدت آپ کو خود حیران کر دیتی ہے۔ چوتھی نشانی محبت کا شدت سے بیدار ہونا۔ آپ کو اس انسان سے ہمدردی، چاہت اور قربت کا اتنا گہرا احساس ہونے لگتا ہے جو پہلے کبھی محسوس نہیں ہوا تھا۔ یہ جذباتی تبدیلی اس بات کا پتہ دیتی ہے کہ دوسری طرف سے محبت کی پاکیزہ لہریں پوری قوت سے آپ کی طرف آ رہی ہیں۔ جب کوئی روح دوسری روح کے لیے تڑپتی ہے تو وہ محبت کا یہ پیغام کائنات کے پوشیدہ راستوں سے آپ تک پہنچاتی ہے۔ دل کا یہ ابال اس بات کی گواہی ہے کہ آپ کا روحانی رشتہ اب ایک بہت ہی گہرے اور نئے مرحلے میں داخل ہو چکا ہے۔ پانچویں نشانی رونے کا دل کرنا اور رونے کی وجہ نہ ہونا۔ آپ کی زندگی میں سب کچھ ٹھیک چل رہا ہوتا ہے مگر اچانک دل پر ایک ایسا بوجھ بنتا ہے کہ آنسو نکلنے لگتے ہیں۔ جب آپ اپنے آپ سے پوچھتے ہیں کہ اس اداسی اور رنج کی وجہ کیا ہے تو آپ کو کوئی مادی وجہ نہیں ملتی۔ یہ تب ہوتا ہے جب آپ سے محبت کرنے والا انسان کسی گہری تکلیف میں ہو اور وہ آپ کو دل سے پکار رہا ہو۔ روحوں کا تانا بانا اس طرح جڑا ہوتا ہے کہ ایک کا درد دوسری روح میں آنسو بن کر بہنے لگتا ہے، چاہے فاصلے کتنے ہی ہوں۔ یہ رونا دراصل ایک خاموش فریاد ہے جو الفاظ کے بغیر ایک تڑپتی ہوئی روح سے دوسری روح تک سفر کرتی ہے۔ چھٹی نشانی روح کا گہری بے چینی میں مبتلا ہونا۔ جسمانی طور پر آپ بالکل صحت مند ہوتے ہیں مگر آپ کے اندر ایک عجیب سی بے کلی اور بے چینی ڈیرا ڈال دیتی ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے کوئی چیز ادھوری ہے، جیسے کوئی کام چھوٹ گیا ہے یا کوئی بہت ہی پیارا انسان آپ سے دور جا رہا ہے۔
یہ بے چینی اس وقت پیدا ہوتی ہے جب سامنے والے کی روح آپ سے ملنے کے لیے حد سے زیادہ بے تاب ہو جاتی ہے۔ اس کی طرف کی فریکوینسی جب آپ کی روح سے ٹکراتی ہے تو آپ کا اندرونی سکون مکمل طور پر برباد ہو جاتا ہے۔ یہ نشانی ظاہر کرتی ہے کہ اب مادی فاصلے دونوں روحوں کے لیے ناقابل برداشت ہو چکے ہیں اور وہ ملاپ چاہتی ہیں۔ ساتویں نشانی چھٹی حس یعنی سکستھ سینس کا بار بار جاگنا۔ آپ کا دل بار بار آپ کو یہ گواہی دیتا ہے کہ کچھ بدلنے والا ہے یا کوئی آپ کے بہت قریب آنے والا ہے۔ آپ کو محسوس ہونے لگتا ہے کہ کائنات کے پردے کے پیچھے کوئی بہت بڑا روحانی رابطہ اپنے اثرات دکھا رہا ہے۔ چھٹے حص کا یہ بار بار جاگنا دراصل اس پوشیدہ رابطے کا سگنل ہے جو آپ دونوں کے درمیان مضبوط ہو چکا ہے۔ جب بھی وہ انسان آپ کے بارے میں کچھ سوچتا ہے، آپ کا دل پہلے ہی اس بات کی گواہی دے دیتا ہے۔ یہ کائناتی نظام کا وہ طریقہ ہے جو سچی محبت کرنے والوں کو ہر لمحہ ایک دوسرے کے حالات سے باخبر رکھتا ہے۔ آٹھویں نشانی ایسا لگنا جیسے کوئی آپ کو پکار رہا ہے۔ خاموشی کے لمحات میں یا تنہائی میں اچانک آپ کو ایسا لگتا ہے جیسے کسی نے آپ کا نام لے کر پکارا ہو۔ آپ چونک کر ادھر ادھر دیکھتے ہیں مگر وہاں کوئی نہیں ہوتا، لیکن وہ آواز آپ کے کانوں میں گونج رہی ہوتی ہے۔ یہ سچی روحانی پکار کی وہ حالت ہے جہاں الفاظ مادی دنیا کی حدود کو پار کر کے روح تک پہنچ جاتے ہیں۔ جب کوئی انسان انتہائی شدت اور خلوص دل کے ساتھ آپ کا نام لیتا ہے تو یہ احساس پیدا ہوتا ہے۔ یہ اس بات کی حتمی دلیل ہے کہ اس شخص کی روح آپ کے وجود سے بات کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ نویں نشانی کائنات سے بار بار اس کا نام سننا۔ آپ ٹی وی آن کریں، سوشل میڈیا اسکرول کریں یا سڑک پر چلیں، آپ کو ہر جگہ اسی کا نام نظر آتا ہے۔ اچانک لوگ آپ کے سامنے اس کا نام کا تذکرہ کرنے لگتے ہیں جس کا تعلق براہ راست آپ کے دل سے ہوتا ہے۔ کائنات بار بار اس کے نام کو مختلف طریقوں سے آپ کے سامنے لا کر آپ کو ایک خاص اشارہ دے رہی ہوتی ہے۔ یہ اس بات کی نشانی ہے کہ اس انسان کی پکار کائناتی لہروں میں اتنی جذب ہو چکی ہے کہ ماحول بول اٹھا ہے۔ جب کائنات بار بار ایک ہی نام آپ کے سامنے لائے تو سمجھ لیں کہ اب اس سے دوری ختم ہونے والی ہے۔ 10ویں نشانی خوابوں میں مسلسل ملاقاتیں ہونا۔ جب آپ سو جاتے ہیں اور مادی دنیا کے سارے ہوش ختم ہو جاتے ہیں تو روحیں آزاد ہو کر سفر کرتی ہیں۔ خوابوں میں اس انسان کا بار بار آنا اور آپ سے گپ شپ کرنا کوئی معمولی خواب یا محض ایک وہم نہیں ہوتا۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب دونوں روحیں کائنات کے اس اعلیٰ مقام پر ایک دوسرے سے مل کر اپنی پکار کا جواب دیتی ہیں۔ ایسے خوابوں کے بعد جب آپ صبح بیدار ہوتے ہیں تو آپ کے دل میں ایک عجیب سا سکون اور اطمینان ہوتا ہے۔ یہ اس بات کی آخری اور سب سے بڑی نشانی ہے کہ دو روحیں اب ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہ سکتی۔